بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو ہو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی اندر قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھو، کہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھو، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرِ عام نچتا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر نچتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بیچتا ہے؟ سب سے باری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جب کبھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے خالی ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا۔ چاہیے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہاری گناہیں میرے پاس لاتا ہے، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانا کی عادت
یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمدار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ اے میرے رب کریم، ہماری ظاہری و باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے حادثات سے آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری جائز حاجات پوری فرما۔ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام ذخیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہمارے قبر کو کشیدہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کے فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنی خیر کی خوشخبریوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ آمین۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کو غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو مسموم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیت تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھڑا کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ تکبر کرنے والے کی مثال پہاڑ پر کھڑے اس شخص کی سی ہے جس زمین والے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور حالانکہ وہ خود زمین والوں کی نظر میں چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت سے افضل ایک عبادت ہے، اور ہر اہل بیت کی محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین ہے۔ ناشتی عورتوں پر پیسے پھینکنا آسان ہے، لیکن مجبور اور لاچار عورتوں کی مدد کرنا مشکل ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشیدہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشیدہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشیدہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کبھی بھی کسی کی روزی کی دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جن کو نہیں نبھانا ہوتا
وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں کی دعائیں نظر نہیں آتی، لیکن ہر طرف سے آنے والی مصیبتوں کے خلاف ڈال بن جاتی ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہر گرد ایک حصارہ بنا رکھتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سنبھال لیتی ہے۔ الحمدللہ کثیر اتنی بڑی نعمت عطا کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو قدردان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، میری بہترین عمر میری آخر عمر کو بنا دیجیے، اور میرے بہترین اعمال میرے آخر عمر کو بنا دیجیے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین چال چلانے والا ہے۔ اگر مسجد میں ہر تقریر کے بعد تقریر سے متعلقہ سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مولوی، مفتی، خطاب اور ذکر مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہاں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پھر اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بات پر راضی ہو گئے اور اس کی بخشش فرما دی۔ یا اللہ میری اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیتا جاؤں گا۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں انجانا بنا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رو لیا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہمیں گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کرے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہے، وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے سامنے سے مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتی ہی نہیں۔ یقین رکھیے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچا جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، مجھے اتنی مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، مجھے اتنا کرم کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، مجھے اتنا نواز کہ میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی اور کی یاد نہ ستائے، آمین ثم آمین۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سا حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکز کر لیں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔
کچھ باتیں سمجھنے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ عجیب معاشرہ ہے، مرد برا ہے تو برداشت کر لو، عورت بری ہے تو طلاق دے دو۔ دعا جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ پاک، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسی دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اے اللہ پاک، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے پر ابھرنے والی ذکر۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا میں زاہد پر ابھرتا ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ذرا سوچئے، دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ دعاؤں کا جواب۔ صبر بہت مشکل ہے مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں ہوگا۔ اور سنو، کبھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریے کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کے عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہو، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو ہو، ان کا دل آپ کے لیے تڑپا ہوا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مری ہوئی انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ ہمیں خلوص اور اچائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مشکلیں دینے والے سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکلیں زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتے ہیں وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے گا، انشاءاللہ۔